مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں بھی دی، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ کشتی پر جملہ 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہنیں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں توریت، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ جب قوم نوح پر پانی کا عذاب نازل ہوا تو اس دنیا میں چند لوگ ہی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی ایک پہاڑ پر اتری تھی۔ اب سائنسدانوں نے اس کشتی کا ایسی جگہ سراغ لگایا ہے کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہرین کے ایک گروپ نے بائبل میں بیان کیے گئے واقعے کے مطابق اس تحقیق کا آغاز کیا، اور اب بالآخر ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ پر کشتی نوح کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 میں ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارات پہاڑ پر تلاش کی اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ اب دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین ایک بار پھر اس پہاڑ پر جمع ہوئے ہیں اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ ان سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے پروفیسروں کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اس پہاڑ پر ہی اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہوگی اور پانی اترنے پر بالآخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الاحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے حصران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانیم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔